بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. یہ آج بہت مبارک موقع ہے، بہت ہی مبارک گھڑی ہے. یہاں پر اگر آپ 5000 سال پیچھے نظر اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی داستان اس زمین پر لکھی ہے جیسی داستان کہیں ہو نہیں سکتی. اس بات سے پہلے بتا دوں کہ دین کی بات کرنا سننا یہ سعادت ہوتی ہے، تو جس قدر متوجہ ہوں گے اس قدر فائدہ ہوگا. یہاں پر حضرت ابراہیم کی برکات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی برکات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی برکات ہے. ہم اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں برکات حاصل کرنے کے لیے، اور اکابرین اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں برکات حاصل کرنے کے لیے، ایک روحانی تعلق مل جاتا ہے. یہاں پر وہ لوگ ہیں جو واقعتاً اللہ والے تھے، اور ایسے اللہ والے تھے کہ جن کی للہیت کو اللہ نے خود قبول فرمایا. قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. یہ جمرات ہیں ہمارے سامنے، 3 جمرات ہیں، جمرہ وسطیٰ، جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ. یہ 3 شیطان ہیں. یہاں پر 3 جگہوں پر شیطان پھنسا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل 6 مہینے کے تھے، چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کے چلے گئے. اور قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے جب ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا، منجنیق میں ڈالا اور آگ میں پھینکا گیا، تو ہوا میں جا رہے تھے آگ کی طرف. حضرت جبریل آسمان کے دروازے پھاڑتے ہوئے پہنچے، کہنے لگے آپ کی کوئی مدد کروں، بارش کے فرشتے کو کہوں بارش فرما دیں؟ کیا نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہی بہترین مددگار. اور یہاں گرے ہیں قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. آگ ٹھنڈی ہو گئی. ہوا میں اڑتے ہوئے کسی سے مدد نہیں مانگی، پریشانی کا اظہار نہیں کیا. آگ میں گر رہے ہیں، مرنے والے ہیں. بھائی آگ میں گر کے کوئی بچ سکتا ہے؟ لیکن مرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ توکل کیا. لیکن جب اس وادی میں آئے جہاں آج مکہ المکرمہ ہے، جہاں آج بیت اللہ ہے، تو یہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑنے کا حکم آیا تو کہنے لگے یہاں چھوڑو، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. جوان بیوی ہے، 22 برس حضرت ہاجرہ کی عمر ہے، 2 مہینے کا بچہ ہے، 100 برس کی عمر میں ملا ہے. تو یہاں چھوڑ کے جاؤں؟ ہاں اللہ کا حکم ہے، یہاں چھوڑ کے جاؤں. ایسی اولاد قربانیاں مانگتی ہے، ایسی اللہ قربانیاں مانگتی ہے. قربانی دی، چلے گئے. جیسے ہی چلے گئے 3 دن گزرے، جو کھجوریں تھیں اور پانی تھا سب ختم ہو گیا. تو حضرت ہاجرہ بھاگی ہیں. ہم جو صفا اور مروہ کے درمیان جاتے ہیں تو یہ حضرت ہاجرہ سے شروع ہوئی. اس سے پہلے صفا مروہ کی صحیح نہیں تھی حج کے اندر. دیگر انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ان کا اگر آپ حج کا مطالعہ کیجیے تو اس کے اندر صحیح نہیں ہوا کرتی تھی. یہاں حج کی صحیح بھی ہے اور عمرے کے اندر صحیح بھی واجب کر دی ہے. حج کی صحیح بھی واجب ہے، چاہے افراد والا ہو، چاہے تمتع والا ہو، چاہے قران والا ہو، سب پہ صحیح کرنا واجب ہے. حج کی صحیح ہم بھی کریں گے، طواف زیارت کے بعد جو صحیح ہوتی ہے وہ ہم کریں گے. تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کے پیچھے ساری امت کے انبیاء کو دوڑا دیا، اللہ کے نبی کو دوڑا دیا، جاؤ اس نے میرے لیے قربانی دی ہے. تو حضرت ہاجرہ جہاں پہ میلین افضرین ہے، 2 سبز لائٹوں کی جو جگہ ہے، یہاں پر پتھر نہیں تھے. تو حضرت ہاجرہ یہاں سے بھاگتی تھی کیونکہ حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے. ہمیں اس کی یاد میں بھگایا کہ تم نے اس کے پیچھے بھاگنا. تو حضرت حاجرہ جب مروہ پہ پہنچی ہیں 7ویں چکر میں،
تو دیکھا کہ ایک فرشتہ اترا ہوا ہے تو بھاگی، ان کو تو نہیں پتا تھا فرشتہ ہے، بھاگی ہے وہاں سے، اور وہاں پر پانی پھوٹ رہا تھا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے اگر آپ حجر اسود کے رخ کی ڈائریکشن پر آئیں، کچھ 35 درجے کا فاصلہ بناتے ہوئے 20 میٹر تک آئیں تو یہاں پر آب زمزم کا کنواں تھا، یہاں پر حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ایسی کوئی بنی زمزم زمزم رک جا رک جا رک جا رک جا، اور پانی رک گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے اما ہاجرہ پر کہ اگر زمزم نہ بولتی تو سارا عرب پانی کا پانی بن جاتا، اتنا اس سے پانی نکلتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، 2 برس کے 1 برس کے بعد تشریف لائے، اور 1 برس کے بعد کہا آئیے تشریف لائیے۔ ہماری عورتیں ہوتی تو کیا کہتی؟ اب یاد آ گیا اپنا گھر صحیح ہوتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا آئیے تشریف لائیے، فرمایا مجھے اونٹ سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، صرف خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ کہیں اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے تو آپ کا چہرہ دھلوا دوں؟ کہاں اس کو دھلوا دو۔ چہرہ دھلوایا، ہاتھ دھلوائے، پاؤں دھلوائے، واپس کرے۔ پھر 9 برس کے بعد تشریف لائے، اور کس لیے تشریف لائے؟ ذبح کرنے کے لیے۔ یہاں پہ کچھ لوگ 40 دن کے لیے، کچھ 16 دن کے لیے، کچھ 20-22 دن کے لیے ہیں۔ پھر یہاں سے گھر جانے سے پہلے خیال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے کچھ لے لوں، کھلونا لے لوں، بیوی کے لیے کچھ سامان لے لوں، خیال آتا ہے نا۔ ابراہیم بھی تو بشر تھے، ابراہیم بھی تو انسان تھے، ان کو کیا دل پہ گزری ہوگی کہ ابھی شام سے جا رہا ہوں، 2 مہینے کا سفر ہے، اور میں اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے خلیل وہاں پہنچے تو شیطان حضرت ابراہیم کے لیے کیا کرنے جا رہا ہے؟ اللہ نے 100 برس کی عمر میں بچہ دیا اور اس کو بھی ذبح کر رہا ہے۔ یہ کیا تجھے احساس نہیں ہے؟ فرمایا یہ بتا کس کا حکم ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کبھی تو درمیان میں کون ہوتا ہے؟ اٹھا کے 7 پتھر مارے۔ شیطان وہیں پر پھنس گیا، اس کا نام ہے جمرہ کبریٰ۔ ہم اس کے اوپر کنکر مارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو ایک کنکری مارنا ایک ایسے گناہ سے بخشش کا ذریعہ بنے گا جو کہ جہنم لے جانے کا ذریعہ تھا۔ ایک کنکر، ہم 7 کنکر مارتے ہیں، اس میں کل ملا کے 49 کنکری 2 دن میں ہوتی، 3 دن میں 49 کنکری، اگر کوئی زیادہ کرے گا تو 70 کنکری ہو جائے گی۔ تو یہ پھر آیا ہمہ ہاجرہ کے پاس کہ تجھے پتہ ہے اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو بات سیر کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو سیر کرانے نہیں لے کے جا رہے، وہ اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ تیرے بیٹے کو ذبح کریں۔ سجادہ جھوٹ نہ بول، کوئی اپنی اولاد کو بھی ذبح کرتا ہے؟ ایسا ممکن ہے کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرے؟ کہا ہاں میں بتا رہا ہوں۔ تو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ مردود جب اللہ کا حکم ہے تو کون ہے تو درمیان میں آنے والا؟ 7 کنکر مارے، شیطان وہیں پر پھنس گیا، یہ بنا جمرہ وسطیٰ۔ اور پھر آیا حضرت اسماعیل کے پاس، مجھے تیرے باپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے تو والد صاحب وہاں لے کے جا رہے ہیں، گھمانے کے لیے نہیں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا ابا مجھے ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا مردود جب اللہ کا حکم ہے تو درمیان میں کون آتا ہے؟ تو انہوں نے بھی 7 کنکر مارے، 7 پتھر مارے، تو وہ بنا، شیطان وہاں پر پھنس گیا، وہ بنا جمرہ صغریٰ، چھوٹا جمرہ، جو جمرات ہم دیکھیں گے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی تاریخ مجھے یاد آئی، میں نے کہا آپ کو سنا دوں۔ حج جو ہے، حج ایسی عبادت ہے، آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اسلام کا سب سے بنیادی رکن کیا ہے؟ کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو بھی پڑھے۔ اس کے بعد نماز، قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کو حکم ہے، نماز کا حکم ہے، 90 مرتبہ حکم ہے، 700 مرتبہ ذکر ہے نماز کا۔ تو یہ نماز کے بارے میں اتنی اہمیت ہے، بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کہیں گے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے بہن کا حصہ مارا ہوا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے مسلمانوں پر ظلم کیا، سب سے بڑا ظالم وغیرہ 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 وغیرہ، سب سے بڑے ظالم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بتاتا ہوں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ الجفا، کل الجفا،
جو ظلم ہے اور ظلم کی انتہا ہے، تمام کے تمام ظلم اس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ من سمع النداء فلم یصلی، کہ اذان ہو رہی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہی. تو نماز کا حکم اتنا تاکید کے ساتھ ہے. میرا یہاں پر اس موضوع پہ بات کرنے کے ارادہ نہیں. اس کے بعد ہے روزہ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن تعجل. یہ قرآن مجید میں روزے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے اور اس کے بعد حج کا حکم ہے. اب دیکھیں، نماز دن میں 5 مرتبہ ہے. کوئی جس کو تقرب زیادہ ہو 6 مرتبہ چھٹی تہجد پڑھے، کوئی اور اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، چاچ پڑھے. یہ موقع ہیں پڑھنے کے. نماز کا حکم دن میں 5 مرتبہ. روزے کا حکم برس میں 1 مرتبہ پورا مہینہ، اور زکوٰۃ برس میں 1 مرتبہ، لیکن اس پر جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس نصاب ہے اس کے پاس. اور حج زندگی میں 1 بار، اور وہ بھی اس کے اوپر جس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے. میں مسائل میں فی الحال نہیں جا رہا. دیکھیں، حج کا حکم زندگی میں 1 بار، ٹھیک ہے. اور نماز کا حکم دن میں 5 بار. کہیں قرآن میں آپ کو سورۃ الصلاح نظر آئی؟ نماز والی سورت کوئی نظر آئی؟ کہیں سورۃ الصیام، کہیں سورۃ الزکوٰۃ. سورۃ الحج نظر آئے گی آپ کو قرآن مجید میں 18ویں پارے کے اندر. سورۃ الحج اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے حج کی اہمیت کو بتانے کے لیے. ایک اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں، سورۃ الحج جو ہے اس کے اندر حج کا کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا. آپ کو حیرت ہوگی ہے، سورۃ الحج اور حج کا حکم، سورۃ الحج میں پوری سورت کے اندر کوئی حج کا حکم بیان نہیں کیا گیا. صرف وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ ہے کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو اور کعبۃ اللہ کا طواف کرو. حج کا حکم نہیں ہے. حج کا حکم سورہ بقرہ کے اندر ہے. حج کا حکم سورہ آل عمران کے اندر ہے. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد. سورہ بقرہ کے اندر اب پہلے پارے کے اندر 1 ربع 2 نصف کے بعد یہ حکم آتا ہے. حج کا حکم اللہ نے بعد میں، اللہ نے سورہ بقرہ میں دیا. سورہ آل عمران میں حج کے احکامات بیان کیے کہ حدیث اس وقت کرنی ہے، قربانی اس وقت کرنی ہے، حلق اس وقت کرنا ہے. اللہ نے ترتیب بتائی ہے. وہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے اندر ہے. حج کے احکامات سورہ حج کے اندر نہیں ہے. سورہ حج کے اندر کیا ہے؟ سورہ حج کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ نے پوری سورہ حج کے اندر قیامت کو ذکر فرمایا. پوری سورہ حج میں قیامت کا ذکر ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتری الناس سکارى، کہ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کے پھینکتی. یہ سورہ حج میں ذکر ہے. حج میں ایسا ہوتا ہے. دیکھیں، حج کا جو نقشہ ہے وہ پورا کا پورا قیامت کا نقشہ ہے. حج ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے. حج ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی یاد دلاتا ہے. قربان جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ہوگا کہ امیر لوگ سیر کے لیے حج کریں گے. سیر جو متوسط قسم کے لوگ ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے حج کریں گے، اور غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے. سب سے پہلے میں ساری باتوں سے سب سے پہلے آپ جو کہہ رہا ہوں کہ اپنی نیت کو درست کریں، اپنی نیت کی تصحیح کریں. اے اللہ، ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ، آپ کے دروازے پر یہ 16 لاکھ 17 لاکھ 18 لاکھ یا 20-25 لاکھ اتنے لوگ آپ کے دروازے پر آئے ہیں. اے اللہ، آپ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ، اپنی مغفرت مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنی دعائیں مانگنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ بھی کیسا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ جو عرفات کے دن مجھ سے دعا مانگے اور یہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. او کا مقام اللہ تعالیٰ کی آگے سے جواب دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار، اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے 70 برس بت کے سامنے یوں کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، اور اس کو ایک جھونکا آیا.
اور غلطی سے زبان سے نکلا یا صامد اے بے نیاز، غلطی سے زبان سے نکلا، اللہ نے آسمان کے ساتوں پردے چاک کر کے جواب میں فرمایا لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اے اللہ یہ کیا؟ یہ 70 برس اس نے یا صنم پکارا ہے، اور آج ایک غلطی سے اونگ آئی ہے اور اونگ آ کے اس نے پڑھ لیا یا سمجھ، تو آپ نے جواب دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں تمہیں کیا پتا 70 برس سے اس کے جملے کے انتظار میں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ جس زمین پر انسان نافرمانی کرتا ہے نا، وہ زمین چلاتی ہے، زمین پکارتی ہے اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کو نگل جاؤں۔ ہوائیں اجازت مانگتی ہیں اللہ اجازت دیجیے ہم اس کی خوراک نہیں بننا چاہتے۔ پانی اجازت مانگتے ہیں کہ آپ اجازت دیجیے کہ ہم چڑھ دوڑیں۔ جو شخص بھی گناہ کر رہا ہے، گناہ چھوٹے سے لے کے بڑا گناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کہ خدا کو معلوم نہیں کون سی ادا ناپسند ہو جائے، کون سی ادا ناپسند ہو جائے۔ یہاں پر اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا میں گناہ میں مبتلا ہوں۔ عورتوں کو دیکھنا حج کے اندر عورتوں کو دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، کیسا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، صحابی کا واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی پیر ولی اور بزرگ کا واقعہ نہیں سنا رہا، صحابی کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اور کون سا صحابی ہے؟ وہ صحابی ہے جو 1000 کے برابر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ مینا میں بیٹھے ہوئے اور مینا سے نکل رہے ہیں، یہیں کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ مینا میں اور یہیں سے نکل رہے ہیں، اور نکلتے وقت ایک عورت آئی خفعانیہ، اور اس کا چہرہ کسی عذر کی وجہ سے کھلا ہوا تھا۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، عورتوں کا چہرہ ڈھانپنا حج کے اندر بھی فرض ہے، چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اس کا طریقہ کار ہے، علماء سے پوچھنا چاہیے، میں مسائل پہ بحث نہیں کرتا، علماء سے پوچھنا چاہیے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ اس بندے پر لعنت کر جو عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اس عورت پر لعنت کر جو اپنا آپ دکھا رہی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میرے بھائیو بتاؤ، مینا کے اندر اگر کوئی شخص عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اور عرفات کے اندر کوئی شخص عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تو بتائیں میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اور اللہ کے نبی کی بددعا ہمارے سب پہ پڑ رہی ہے۔ بخاری مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رحمت سے دور کر دیجیے اس شخص کو جو دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے۔ بھائی اصل تو دین کی سمجھ ہے نا، اگر وہ دین کی سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت فضل بن عباس کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اونٹ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے ان کا سینہ مبارک لگا ہوا ہے، کمر مبارک سے حضرت فضل بن عباس کا سینہ لگا ہوا ہے، اور مینا سے عرفات جا رہے ہیں۔ اس سے مبارک کوئی سفر ہو سکتا ہے؟ اس سے مبارک محدثین لکھتے ہیں کہ ایک مبارک سفر ہے مدینہ شریف کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا یہ ایک مبارک سفر ہے، لیکن حج کا سفر اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ حج کے اندر جو سفر ہوگا یہ آپ ایک قدم اٹھا کے رکھیں گے اور چلیں گے، ایک قدم کے اوپر 7 کروڑ نیکیاں ہیں، صحیح احادیث میں آ رہا ہے 7 کروڑ نیکیاں ہیں۔ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک قدم کے اوپر 700 حرم کی نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 700 حرم کی نیکی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، 1 لاکھ کو آپ 700 سے ضرب دیں، ایک قدم کے اوپر 7 کروڑ نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایسا مبارک سفر ہے، اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتائیں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے انسان کے دل کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل تو ہر کوئی سیلفی بنا رہا ہوتا ہے، ہر کوئی تصویر بنا رہا ہے، میں نے اپنی بہن کو دکھانی ہے، میں نے اپنی ماں کو دکھانی ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہوتے تو ہم سیلفیاں بناتے؟ میں نہیں کہہ رہا حلال حرام کی بات نہیں بتا رہا، اللہ کے نبی موجود ہوتے تو ہم ایسے کرتے۔ ایک بزرگ ہیں شاہ فاروق ستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، وہ فرماتے ہیں کہ دربار میں حاضر ہو تو یہ مت سمجھو کہ میں خبر کے اوپر حاضر ہوا ہوں، یہ سمجھو کہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر حدیث بھی مجھے مل گئی، اس قول کے اوپر حدیث مل گئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارنی بعد الحج بعد مماتی، جس نے حج کے بعد میری زیارت کے لیے روضہ اقدس پہ آ گیا، فقط زارنی، اس نے میری زیارت کی، اس نے میری زیارت کی۔ وہاں جا کے اگر ایسا نامناسب عمل کریں اور ایسا عمل کریں تو دربار رسالت پہ جا کے تو لوگوں کی عجب کیفیات ہو جاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ صحابی باہر ابھی 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس گرمی کے اندر کوئی 15-20 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گرمی کے اندر تپتی ریت کے اوپر لٹا دیے جاتے تھے اور اوپر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ یہ بلال ہیں، اور جن کے والد کا نام معلوم ہے، دادا کا نام معلوم نہیں ہے، ایسا نسب غائب ہے۔ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ حضرات میں سے کوئی نہیں ہوگا جس نے سنا نہ ہو، لیکن رابعہ بصری کیا تھی؟ عورت ہونے کی حیثیت سے عورت میں جو کشش ہوتی ہے ایک چیز بھی اس میں نہیں تھی۔ حبشہ کی کالی اور موٹے ہونٹ تھے، یہ خوبصورتی تھی۔ ایک دوسرا، مال و دولت کا کیا حال تھا؟ مال و دولت یہ تھا کہ خود غلام کی بیٹی تھی۔ غلام کی بیٹی کے پاس کیا ہوگا؟ ہمارے گھر کے نوکر کا جو بیٹا ہوگا اس کے پاس کتنا مال ہوگا؟ یہ نوکر کا بیٹا نہیں تھا، نوکر کی بیٹی تھی۔ اور کون سی؟ چوتھی بیٹی، جس کی بیٹیاں بیٹا تو کوئی ہے نہیں کما کر دے، غلام کی بیٹی تھی۔ مال و دولت یہ تھا، غلام کی اولاد ہے تو کیا خاندان ہوگا؟ تو خاندان بھی نہیں۔ اور چوتھی چیز کہ اس کی اولاد اچھی ہو۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بانج عورت تھی، ایک مرد کے لیے کوئی کشش ان میں موجود نہیں تھی، بانج عورت تھی۔ اور بانج ہونے کے باوجود جب اللہ سے تعلق بنایا تو آج میں مینا میں ذکر کر رہا ہوں کہ دوسرے علماء موجود ہوں گے، وہ بھی ذکر کر رہے ہوں گے۔ مسجدوں کے ممبروں سے آپ رابعہ بصریہ کا نام سنتے ہیں کہ اللہ نے کیسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ ایک مرتبہ ملازمہ سے کہنے لگی سالن پکانا ہے، پیاز نہیں ہے، تو میں بازار سے جا کے پیاز لے آتی ہوں۔ کہنے لگی کہ رک جاؤ، میں پہلے اللہ سے تو مانگ لوں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ تیری رابعہ کے پاس پیاز نہیں ہے، اے اللہ وہ بھیج دیجیے۔ اوپر سے ایک چیل گزر رہی تھی، اس کے پنجے میں پیاز تھا، وہ گرا رابعہ بصریہ کی جھولی کے اندر۔ اللہ نے پرندوں کو مسخر کر دیا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی اور دیگر بڑی تفاسیر میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ بلخ کے اندر آج کا افغانستان، آج کا ترکی اور شام سے مراد مدینہ، مکہ، جدہ اور یہ جو ریاستیں تقسیم ہو چکی، یہ سارا کا سارا ان کی ریاست کے اندر شامل تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ باب السلام سے نکلیں، حرم کے باب السلام سے نکلیں، اور باب السلام سے نکلتے ہی آپ کو ایک بڑی اونچی سی دیوار نظر آئے گی۔ اس جگہ پر ایک پہاڑ تھا، جبل ابی قبیس۔ جبل ابی قبیس، یہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن ایک روایت جو مضبوط ہے، اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تھی حج کے لیے، اور جس نے عالم ارواح میں جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اتنی مرتبہ حج پہ آئے گا۔ تو جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے آپ کسی اللہ والے کو جانتے ہیں کیا؟ ہاں، میں ایسے اللہ والوں کو جانتا ہوں جس پہاڑ کو کہیں یوں پاؤں بھر، اس پہاڑ کو کہیں کہ چل پڑ تو یہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو جبل ابی قبیس میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا، تو ایک پاؤں مرا، رک جا، میں تو مثال دے رہا تھا۔ ایسے اکابر، ایسے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام ملا ہے آپ کو بتاؤں۔ ایک طرف ہے ابو لہب، جو کہ ایسا خوبصورت تھا کہ انگارہ بھی اس کے سامنے شرماتا تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ اور دوسری طرف بلال حبشی، حبشہ کے تھے، اور رنگ کیا ہوگا، نسل کیا ہوگی، اور مال کیا ہوگا۔ بعض دفعہ قرض کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ قرض کی وجہ سے جانا پڑا۔ تو ایسی فقر و فاقہ تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے، بس جیسا کر لیں، گیلا ہو گیا نا تو پھر جلانا شروع کر دیں۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ
ابھی تو یہ جو حج ہے یہ حشر اصغر ہے، یہ چھوٹا حشر ہے. اصل جو حشر ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، اور حشر کا میدان میدان عرفات بنے گا. تو جو میدان عرفات میں سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ سے مانگے گا، تو میدان عرفات قیامت کے دن گواہی دینا شروع کر دے گا، اے اللہ فلاں بن فلاں، اے اللہ فلانی بنت فلانی، اس نے اے اللہ اس نے میرے پیٹ کے اوپر توبہ کی تھی، آج آپ اس کو رسوا نہ کریں. توبہ کی شرائط میں آخر میں بتاؤں گا کہ توبہ کی کس طرح ہوتی ہے، کیسے مانگی جاتی ہے. ہم صرف توبہ کا بتا دیتے ہیں، صرف استغفار کا بتا دیتے ہیں، یہ بتاتے نہیں کہ توبہ ہوتی کیسے. میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا، یاد رہا تو ورنہ آپ یاد دلا دیجیے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، جس پہ آپ سوار ہوں گے براق پر، اس کی رسی نیچے گرے گی، اور رسی نیچے گرتے ہی ہوگا کہ اب اس کو کون اٹھائے. تو ہوگا کہ ابو بکر اٹھائے کہ وہ یار غار ہے، بڑا پکا یار ہے. نہیں، عمر اٹھائے کہ اس نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے. علی اٹھائے کہ وہ آپ کا رشتے دار ہے. عثمان اٹھائے کہ وہ دوہرا داماد ہے. کون اٹھائے گا؟ سب سے بہادر فلاں ہے، زاہد ابو ذر غفاری ہے، اور فقی عبداللہ بن مسعود ہے، عالم عبداللہ بن مسعود ہے، عالم حضرت علی مرتضیٰ ہیں. اتنی بڑی نسبتیں ہیں، کون اٹھائے؟ حکم ہوگا کہ بلال آئے اور وہ رسی اٹھا کے لے کے گئے. آپ نے فرمایا بلال، میں جنت میں گیا معراج کی رات میں، اور میں نے دیکھا کہ جب میں چل رہا ہوں تو تیرے قدموں کی آواز مجھ سے آگے آ رہی ہے. تو یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو اس طریقے سے جاؤں گا. تو ہمارے نبی نے کیا ان کو اعزاز دیا، کیا ان کو مقام دیا. تو یہ جہاں ہم جمع ہیں بڑی مقدس ترین جگہ ہے، بڑی محترم جگہ ہے. 70 انبیاء، یہ ہمارے سامنے مسجد خیف ہے، 70 انبیاء یہاں پر مدفون ہیں. 70 انبیاء اس جگہ پر دفن ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 70 انبیاء نے یہاں پر قیام کیا ہے. خاص طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ظہر سے لے کے فجر تک قیام فرمایا، ظہر سے فجر تک قیام فرمایا، اور پھر اسی راستے سے عرفات تشریف لے کر گئے. تو جس راستے سے ہم بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ضرور لگے ہیں. اب اس جگہ پر بیٹھ کے حکمرانوں کی عزتیں کرنا، اس جگہ پہ بیٹھ کے بے ادبی کرنا، اس جگہ پہ بیٹھ کے ایسا من چاہی مرضی کے کام کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. کوشش کر کے اپنے اس وقت کو استعمال کریں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم کتنے پیسے دے کر آئے ہیں ان کو دنوں سے ضرب دے دیں. اگر کوئی 40 دن کے لیے آیا ہے، کوئی 15 دن کے لیے، کوئی 25 دن کے لیے، کوئی 30 دن کے لیے، اس کو دنوں سے ضرب دے دیں. ایک دن کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ وہ پیسے اس نے استعمال کیے نہیں کیے. ایک دن کے 10,000 بن رہا ہے، 12,000 بن رہا ہے. کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اتنا استعمال کر لیتے تھے؟ یہاں پر اللہ نے سعادت دی ہے، اللہ نے یہاں پر بلایا ہے. اللہ ہمیں بار بار بلائے، بار بار اس دربار کی حاضری نصیب فرمائے. یہ بڑا اہم وقت ہے. اور مینا کے اندر خاص طور پہ جمعرات پہ ہم جب رمی کریں گے اس وقت خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پہ اللہ کو یاد کریں. حج کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 3 چیزیں میں بتاتا ہوں. ومن فرض فيهن الحج، جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک روایت میں بے شمار روایات ہیں، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں. جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں ہماری عورتوں کے پاس عام طور پہ زیور ہوتا ہے، 5-5, 6-6, 7-7 تولے سونا ہوتا ہے. اس زیور کی وجہ سے ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے. اگر محرم کا انتظام ہو تو حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لہذا ان کو حج کرانا ضروری ہے. تو بہرحال یہ مسائل ہیں، اپنے دین سے تعلق ہو ان علماء سے پوچھنا چاہیے. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. حج فرض کے اندر پہلا ادب یہ ہے کہ آپ حلال مال کا استعمال کریں. حلال مال ہو. دیکھیں ایک بہت بڑی خامی ہمارے معاشرے کے اندر ہے. والد کا انتقال ہو جاتا ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوتی.
اور وہ وراثت بھائی لیتے ہیں کہ ہاں بہن تجھے چاہیے، وہ کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، چلو جی فارغ، ہاں تجھے چاہیے مجھے نہیں چاہیے، وہ بھی فارغ، وراثت تقسیم نہیں کرتے، ایک ایک لقمہ حرام کھا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ جو حج کرتا ہے نا، جب وہ کہتے ہیں لبیک، تو اس کے جواب میں آتا ہے لبیک و سعدیک، ہاں تیرا لبیک ہم نے قبول کیا، تجھے مبارک ہو، حج کا مبرور غیر معذور، تیرا حج نیکی والا حج ہے، تیرا حج جو ہے وہ گناہ والا حج نہیں ہے، ہم نے اس کو قبول کیا۔ اور جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اور سواری پر بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو جواب میں آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تجھے کوئی حاضری حاصل نہیں ہے، تجھے کوئی سعادت حاصل نہیں ہے۔ حلال مال حج کے لیے ہونا نہایت ضروری ہے۔ حلال مال ہونا، ہمارے ہاں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بلا وجہ کی رشوت دی جاتی ہے۔ وہ جتنا مال آ رہا ہے وہ سارا کا سارا حرام بن رہا ہے۔ جتنے مال کے اندر دوسروں کا حق مار کے، دوسروں پر ظلم کر کے اس مال کو بنایا جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ آگے مجھے اس مال کا حساب دینا ہے، آگے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینا ہے۔ اس مال کے اندر ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ہماری روزی آج کل ایسی مشتبہ ہوتی جا رہی ہے کہ دل میں سوائے گناہوں کے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ دل ہر وقت گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، کبھی وہ لڑکی مل جائے، کبھی وہ فلم دیکھ لوں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لکسر المزامیر، انما بعثت لکسر المزامیر، میں اس لیے آیا ہوں کہ گانے بجانے کے آلات توڑوں۔ میرے بھائیو، ایک تھوڑا سا تصور کریں، اگر اللہ کے نبی نے ہمارے گھر میں آنا ہو، اللہ کے نبی نے ہمارے گھر میں آنا ہو، ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہوگا؟ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، ایک بتائیں ہمارے گھر میں گانا چل رہا ہے، ناچ چل رہا ہے، جب گانا اور ناچ اور فلمیں اور یوٹیوب کی بدماشیاں اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چٹ چیٹ کریں گے تو اپنی بیوی کیسے پسند آئے گی؟ تو اس کے اوپر غصہ آئے گا، بلا وجہ غصہ آئے گا، پھر اپنے بچوں پہ غصہ آئے گا، پھر اپنے معاملات خراب ہوں گے، پھر اسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان دن رات کوشش کرے گا، بیوی کی پڑھائی کرے گا، بیوی کو گالیاں دے گا، بیوی کو تانے دے گا، کہے گا کہ جا طلاق کی دھمکی دے گا۔ طلاق تو ہمارے معاشرے میں ایسے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، طلاق کی دھمکی دینا شروع کر دے گا۔ تو جب نظر خراب ہوگی تو پھر ایسا معاملہ ہوگا۔ حضرت فضل بن عباس یہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے مینا کے سفر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کو بہکاتا ہے، جو اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ میں ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے، لیکن میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے شیطان مسلمان ہو رہا ہے۔ اس کمر کے ساتھ حضرت فضل بن عباس کا سینہ لگا ہوا ہے۔ ایسی مبارک ہستی ہے، ایسی مبارک ہستی، وجہ کائنات جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، وہ آگے ہے، فضل بن عباس سینہ لگایا ہوا ہے۔ حج کا سفر ہے۔ فضل بن عباس کون ہے؟ آپ ذرا دیکھیں۔ فضل بن عباس وہ ہے، خالد بن ولید یرموک کی جنگ میں اکیلے آگے ادھر 60,000 عیسائی کھڑے ہیں اور یہاں پر 30,000 مسلمان کھڑے ہیں۔ 60,000 جو عیسائی ہے وہ 8 لاکھ کے لشکر سے انہوں نے منتخب کر کے نکالے، بڑے شاہ سوار اور بڑے مضبوط انسان تھے۔ یہ 60,000 چنیدہ لوگ تھے، یہ آگے ایسے خالد اکیلے۔ ابو سفیان کہنے لگا کیا ہو گیا خالد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مقابلے میں تم اکیلے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں ان 60,000 کے مقابلے میں 60 کو لے کے جا رہا ہوں۔ 60 کو کیسے لے کے جا رہا ہوں؟ پاگل ہو گیا۔ اور ابو سفیان سے کہنے لگے خالد بن ولید، ابو سفیان زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنتا تھا، اب تو مسلمان ہو گئے تو بزدل ہو گئے، میں ان کے مقابلے میں 60 کو لے کے جاؤں گا، لیکن وہ 60 جو ہیں ان میں سے ہر بندہ 1,000 کے برابر ہے، ہر بندہ 1,000 کے برابر ہے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ کہا این فضل بن عباس، پہلا نام فضل بن عباس کہاں ہے؟ آگے یہ ہے اکیلا فضل بن عباس۔
60 صحابہ گئے اور 60 میں سے 14 شہید ہوئے، باقی فضل بن عباس واپس آئے. 60,000 ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے فضل بن عباس. تو یہ فضل بن عباس ہے. اور کیسا ہے، رات کو مسلح کی پیٹھ پر اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر. کب سوتے نہیں ہو، کب اللہ کا ذکر کرنا ہماری نیند ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہمارا کھانا ہے. یہ تھے فضل بن عباس. یہ دیکھ رہے ہیں عورت کو، نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں عورت کو. آپ نے ان کا چہرہ پھیر دیا، پھر دیکھا، پھر چہرہ پھیر دیا، پھر دیکھا، پھر چہرہ پھیر دیا. حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، آج میں نے عجیب کہانی دیکھی کہ عورت آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہے اور آپ اس کا چہرہ پھیر رہے ہیں اور اس کو جواب نہیں دے رہے. فضل بن عباس کا چہرہ پھیر رہے ہیں. فرمایا کہ لا يتحاول بینہما الشیطان، مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کے درمیان شیطان نہ آ جائے. فضل بن عباس کو اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس کے درمیان شیطان آ سکتا ہے. میں اور آپ آگے بڑھ گئے. ٹی وی دیکھنے سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ناچ گانا دیکھنے سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہمارے گھروں میں برکت رہے گی. گھر میں موسیقی چلے گی. کیسی موسیقی تو پیچھے رہ گئی. اب ہمارے گھروں میں مندروں کی گھنٹیاں بجتی ہیں. مسلمان کے گھر میں مندروں کی گھنٹیاں بجتی ہیں. ہندوؤں کی فلمیں چلتی ہیں، ہندوؤں کے ڈرامے چلتے ہیں، ان کے تہوار دکھائے جاتے ہیں. ان کے تہواروں کے اندر ان کے مندر کا اندر کا نقشہ، گرجے کے اندر کا نقشہ ہوتا ہے، اور ان کے گرجوں میں، ان کے مندروں میں جو ترانے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، وہ دبئی میں رہتے ہیں، کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ. کیا ہوا؟ کب وین جلدی نکل گئی، میرا بچہ لیٹ ہو گیا، تو میں گاڑی میں اپنے بچے کو چھوڑنے گیا تو کہنے ابا یہاں پر روک لو. میں نے کہا کیوں، یہ تو مندر ہے. کہا ہمیں استاد نے سکھایا ہے کہ پہلے جا کے بت سے مانگ کراؤ پھر کلاس میں آیا کرو. ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے، اس کو اسٹائل سمجھتے ہیں. ہماری 9 برس کی بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں. جس 9 برس کی بچیاں حافظ قرآن ہوا کرتی تھیں، 9 برس کی بچیاں علم دین کی فقاہت رکھنے والی ہوتی تھیں. عائشہ کون تھی؟ عائشہ 9 برس کی عمر میں گئی تھی، اور دین کا 25% حصہ حضرت عائشہ نے ہمیں دیا. 11,000 روایات حضرت کم و بیش حضرت عائشہ سے منقول ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارا رخ تبدیل ہو چکا ہے. یہ حج اس رخ کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے میری طرف آنا ہے. ہماری نظروں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے. ہمارے خیالات میں یہ چیز لینی ہے، یہاں پر بنگلہ بنانا ہے، یہاں پہ بھائی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں غالب اللہ کی محبت کو رکھیں، غالب اللہ سے تعلق کو رکھیں. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہمارا اور اللہ کا واسطہ تھا. الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ فلا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. وہ اللہ کیا ہے کہ اپنی لعنت بھیج رہا ہے اس پر جو عورتوں کو دیکھ رہا ہے. لعنت بھیج رہا ہے اس عورت پر جو اپنا آپ دوسروں کو دکھا رہی ہیں. جس گھر میں ہر وقت اللہ کے نبی کی لعنت ہو، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ دے دو، مولوی صاحب یہ ہو گیا ہے. میرے پاس میں مسجد میں ہوتا ہوں، اس میں ذمہ داری ہے. بہت لوگ، میں گن نہیں سکا آج تک کہ کتنے لوگ آئے، کہ کتنے لوگ چلے گئے، کہ بچیوں کا فون، ہم گھر سے بھاگنے کا جی چاہ رہا ہے، فلاں لڑکا ہمیں بہت پسند ہے، اما ابا شادی نہیں کر رہے. تو یہ ہوتا تھا کہ بچیوں سے کہتے تھے بیٹا تمہاری شادی کرنی ہے، تو بچی شرم سے پانی ہو جاتی تھی اور خاموش ہو جاتی تھی. شریعت نے پھر حد بتائی کہ جو بچی خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں اس کی طرف سے اجازت ہے. آج وہی بچی کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ابا شادی کرنی ہے تو یہاں کروں گی ورنہ کہیں اور نہیں کروں گی. اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت. میں آپ کو اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں، میں کوئی اپنی رائے نہیں سنا رہا. جب تمہاری حیا چلی جائے جو جی میں آئے کرو. یہ حیا کہاں سے جاتی ہے؟ آپ نے النظر تتبع النظر، نظر سے حیا صفا ہو جاتی ہے، نظر خراب ہونے سے حیا نکل جاتی ہے. اور آج میں ایسے مبارک موقع پہ آپ کو وہ سارے حقائق بیان نہیں کر سکتا جو ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں. جو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بچیاں کیا کہہ رہی ہیں، بچی کہہ رہی ہے، لڑکا کہہ رہے ہیں، آپس میں کیا کمٹمنٹ طے ہو رہی ہے. یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، یہ سارے ہمارے دشمن ہیں. ہمیں ان کی بات نہیں ماننی. ساروں سے مراد مسجد کا مولوی صاحب ہے، ساروں سے مراد علاقے کا کونسلر ہے،
ساروں سے مراد یہ بلدیاتی کمیشن میں کھڑے ہونے والا آدمی ہے، ساروں سے مراد والدین ہے۔ والدین کی کوئی پرواہ نہیں، اما ابا کی کوئی پرواہ نہیں، بیوقوف ہیں، ان کو کیا پتا ہمارے جذبات کا۔ جو آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہی نہیں پتا نا دین کیا ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کو ہی دین سکھایا نہیں، ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہمارے تعلیمی نصاب سے کلمہ تک کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے تعلیمی نصاب میں شیکسپیئر شامل ہے، امام بخاری کا لوگوں کو پتہ نہیں، امام ابو حنیفہ کا کسی کو پتہ نہیں۔ ابو بکر صدیق کے لیے 1.5 صفحے کا چیپٹر دے دیتے ہیں، بس یہ تھا ابو بکر صدیق اور ختم۔ جن کی زندگی ہمارے لیے راہ روشنی تھا، رہنمائی تھی، جن کی زندگی وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور دوسرے لوگ معلوم ہیں، تو ظاہری بات ہے انسان آئیڈیل انہی کو بنائے گا۔ تو حضرت فضل بن عباس کا چہرہ اللہ کے نبی پھیر رہے ہیں۔ فضل بن عباس چہرہ پھیر لو، چہرہ 3 بار چہرہ پھیرا، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان شیطان آ جائے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی آنے سے، ہمارے گھر میں موسیقی بجنے سے شیطان نہیں آئے گا۔ تو میری بات ہوتی تو آپ فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے حبیب کی بات ہے، اس کی بات ہے کہ جس کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، جس کا لایا ہوا قرآن میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں تو ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ماں باپ کو ہی نہیں پتا دین کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو سیکھنے نہیں آتے، ماں باپ کو ایمان مفصل ایمان مجمل نہیں آتی، ماں باپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ ماں باپ چلے جاتے ہیں، اولاد کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ضرور بناؤ، آپ اس کو مینیجر بناؤ، اچھی فیلڈ میں لے کے جاؤ، اچھی چیز کا مشورہ دو، لیکن اس کو ایمان مسلمان تو بنائے کہ بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے باپ کو غسل کیسے دینا ہے، مولوی صاحب کو محتاج ہوتا ہے۔ بیٹی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے غسل کیسے دینا ہے، اور نمبر مانگتے پھر ہوتے کوئی عورت ایسی ہو جو غسل دے دے۔ بیٹیا کو نہیں پتا ماں کو غسل کیسے دینا ہے، مولوی صاحب تو دے گا، لیکن وہ درد کہاں سے لائے گا جو باپ کے لیے ہوتا ہے۔ تو 3 حکم ہیں، بس یہ بتا کے ختم کرتے ہیں۔ ومن فرض فیہن الحج، دیکھیں ہونا یہ چاہیے، ومن فرض فیہن الحج فلم یرفث، کہ وہ فرض والی بات نہ کرے، فحش بات نہ کرے، گندی بات نہ کرے، ولم یفسق، اور کوئی گناہ نہ کرے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے حکم تبدیل کیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اب یہ 3 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو۔ فلا رفث، فحش کاری کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ فحش کاری کا مطلب یہ ہے گندے جذبات، چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہوں، گندے جذبات کو اپنی زندگی سے نکال دے، جسے آپ سب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک ملت میں سیکشولیٹی کو کتنی ترویج دی جا رہی ہے، کتنی ترویج دی جائے۔ بڑے بڑے کالجز، ہمارے پاس سب معاملات آتے ہیں، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، بڑے بڑے کالجز کے اندر اس کی ایک کمیٹی بن رہی ہے سیکشولیٹی کو اور پھر گیئزم کو ترجیح دینے کے لیے، ترویج دینے کے لیے سوسائٹیز بن رہی ہیں، ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ نوجوان کی نظر حیا سے نکل رہی ہے۔ ہمارے استاد ہیں محمود قاسم صاحب، ہمیں پڑھاتے تھے، تو ایک مرتبہ مینجمنٹ کا سبق تھا، وہ بتا رہے تھے کہ کہنے لگے کہ تم لوگ شکر ہے کہ دھیان سے پڑھتے ہو، ورنہ دنیا دار استاد، بالکل دنیا دار استاد، اور کالج کے لیکچرار، کراچی یونیورسٹی کے اندر اچھے لیکچرار ہیں، تو کہنے لگے کہ تم لوگ تو شکر ہے پڑھتے ہو، ورنہ میں فلاں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں اور بورڈ کالا کر دیتا ہوں۔ جب میں لڑکوں سے مڑ کے دیکھتا ہوں تو لڑکا موبائل دکھاؤ تو لڑکی کو میرا میسج پڑھ لو، لڑکی موبائل دکھاؤ تو میرا میسج پڑھ لو۔ تو ایسی قوم انجینئر بنے گی، ایسی قوم ڈاکٹر بنے گی، ایسی قوم کیا کرے گی؟ ان کو والدین نے تو اللہ سکھایا نہیں، والدین نے اللہ کا نام سکھایا نہیں، والدین نے اللہ سے تعلق سکھایا نہیں، سارے فحش کاری کا جو مادہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے اس کو غلط راستے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ فلا رفث، فحش کاری زندگی سے نکال دو۔ یہ حج کا پہلا، فمن فرض فیہن الحج فلیحرم، احرام باندھو، نہیں احرام باندھو اور میقات سے چل کے آؤ، میقات سے اور خانہ کعبہ کا طرف۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، اب ختم۔
اب فوشکاری زندگی سے نکال دو، اور یہ ایسی نہیں نکلتی. اس کے لیے انسان کسی سے رہنمائی لے، کسی کو اپنا بڑا بنائے، جو سچا اللہ والا ہو، تو پھر اس کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے. فلا رفث نمبر 1. ولا فسوق، فسق کہتے ہیں. دیکھیں، ایک ہے میں نے سارے کھانے کھائے. سارے کھانے کا مطلب ہے کہ ہر ایک کھانا کھایا. اگر 50 تھے وہ بھی کھائے، 20 تھے وہ بھی کھائے، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ. فلا رفث ولا فسوق، فسوق نکرہ ہے. نکرہ کا مطلب ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو. حج کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نامحرم سے تعلق ہے، حج کے بعد جا رہے ہیں، بھابھی سے گلے مل رہے ہیں، بھابھی سے ہاتھ ملا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرد اور عورت اکیلے نہ رہیں. یا رسول اللہ کیا دیور رہ سکتے؟ فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے. دوسروں سے کم، دیور سے زیادہ احتیاط کرنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. ترمذی شریف کی روایت، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں دین پڑھایا نہیں جاتا، تو یہ سمجھتے ہیں دین نظر میں خار ہے، دنیا گلے کہار ہے. اگر یہی بہار ہے، آگ لگے گی بہار میں. بھائی جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہوتے ہیں، تو اس کو راستے دکھاتے ہیں، ورنہ اس کو دین کی تمام باتوں میں دراڑیں نظر آتی ہیں کہ یار یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. کفار کیا کہتے تھے؟ کفار کہتے تھے اتجعل آلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک کو پکڑ لیں. ان ھذا لشیء عجاب، تو بڑی حیرت کی بات ہے. ان ھذا لشیء عجیب، تو بڑی عجیب بات بتا رہے اللہ کے نبی. اور آج کل یہی ہوتا ہے، مجھے سب بڑی عجیب سی بات بھابھی سے بھی پڑھتا ہے، اور پھوپھی کی بیٹی سے پردہ ہے، چچا کی بیٹی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، چچا ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، ان سب سے پردہ ہے. جی ہاں، اللہ کا حکم ہے پردے کا، اللہ کا حکم. ہم کہتے ہیں جی چھوڑو ہم آزاد ہیں. آزاد کوئی نہیں ہے. اگر آزاد ہیں تو زندگی سے آزاد ہو کے دکھائیں، بیماری سے آزاد ہو کے دکھائیں، تکلیف سے آزاد ہو کے دکھائیں. خواہشات سے کوئی آزاد نہیں ہے دنیا میں. کوئی یہ لفظ کا دھوکہ ہے کہ ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں ویسے کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے بن کے ہمارے پاس آؤ پھر ہم تمہیں مانیں گے. اگر ایسے نہیں بنو گے فلا رفث ولا فسوق، ہر گناہ اپنی ذات سے نکال دے. نمبر 3 بڑا اہم حکم، ولا جدال، حج کے اندر جھگڑا نہ کریں. حج کے اندر، حج کے بعد جھگڑا نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے کرنا، چھوٹی، جیسے وہ ہمارے ابھی انتظامیہ والے وہ بتا رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں قیدیوں کی طرح کھانا دے رہے ہیں. اتنا اچھا تو کھانا کھلا رہے ہو، قیدیوں کی طرح کھانا تھوڑی ہوتا ہے. تو اللہ کے راستے میں مشقت تو آئے گی، تکلیف تو آئے گی. حضرت ایک بزرگ ہمارے وہ لکھتے ہیں، ایک صاحب نے سن 2000 میں 25 لاکھ کا حج کا پیکج لیا. اب انتظامیہ والوں سے پوچھے 25 لاکھ کے پیکج میں کیا کچھ ہوتا ہوگا. 25 لاکھ کا پیکج لیا اس نے، سن 2001 یا 2 یا 3 کی بات ہے. 25 لاکھ کا پیکج لیا اور یہاں پہ حج میں آیا. اس کے لیے سکیورٹی کعبۃ اللہ میں لگی، سکیورٹی کے، اس کو سکیورٹی میں طواف کراتے تھے، کوئی دھکا وغیرہ نہ دے. تو کہنے لگے 6 دن گزرے بیوی غائب، اور بیوی غائب، ڈھونڈ رہے. مکہ کے، مدینہ کے ٹی وی چینلز پہ اطلاع دے دی کہ جو بتائے گا اس کے اتنے روپے انعام. 6 دن گزر گئے، 6 دن گزرے، بیوی نہیں مل رہی. 6 دن کے بعد طواف کرا تو بیوی نظر آئی. بھائی تو کہاں تھی؟ کہ اصل میں یہاں پر گرمی لگ رہی تھی تو میں بے ہوش ہو گئی. مجھے اٹھا کے یہاں سے زیادہ ایک گدا لے گئے. انہوں نے دیکھا اتنا زیور پہنا ہوا ہے کہ یہ تو کوئی شہزادی ہے، چلو اس کو ریاض لے دو. وہ ریاض چلی گئی. ریاض جا کے کچھ دن نگہداشت میں رہے، پھر واپس آئی. تو حج کے اندر تکلیف تو آئے گی، تکلیف آئے گی. تکلیف انسان کی زندگی کا حصہ ہے. ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر کبیر آدمی تھے. یہ ایک شخص پوری ملٹی نیشنل کمپنی تھا. کیا کاروبار تھے ان کے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے تو کچھ سامان بھیجو. فرمایا اتنا بڑا سامان بھیجوں گا کہ جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں داخل ہو رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا. 2 مہینے کا سفر ہے، 2 یا 3 مہینے کا سفر. اتنا قمت بھیجا، اتنا مال بھیجا.
حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ان کا انتقال ہوا تو صرف 3 ارب دینار ان کے ترکے میں تھے. 3 ارب دینار، اور 1 دینار 4 تولے سونے کا ہوتا ہے. سوچیں اب کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے پاس اتنا مال ہوگا؟ تو ایک شخص پورا ملٹی نیشنل تھا. تو ایک عورت تھی بڑی خوبصورت، بڑی سمجھدار، تو ان سے انہوں نے نکاح کیا. نکاح کو کچھ عرصہ گزرا تو ایک مرتبہ رات کو اٹھے، بیوی سے کہا پانی پلا دو. بیوی پانی لینے گئی تو دوبارہ سو گئے. جب سوتے رہے رات کے آخری پیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا بیوی سرانے پہ کھڑی ہے پانی کا گلاس لیا. تھوڑے خوش ہوئے، یا اتنی فرما بردار، اتنی اچھی بیوی. تو اس سے کہا آج تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا اس کا آپ اس شخص کو چھوڑ دیں. کہا نہیں آپ پوچھو کہ کیا مانگتے ہو. کہا نہیں آپ جو چیز میں مانگوں گی آپ دے نہیں سکیں گے. کہا نہیں تم پوچھو، تم مانگو. کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو مجھے طلاق دو دیں. کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ کہ نہیں. تم مجھ سے خوش نہیں ہو؟ تو خوش ہوں. تو پھر طلاق کا مطالبہ کیوں؟ کہ بس آپ نے کہا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں چیز دوں گا تو آپ مجھے طلاق دے دیں. بھائی یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں. کہنے لگے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے، وہاں جا کے پوچھیں گے کیا ہوا، جو آپ فیصلہ فرمائیں گے ویسا کریں گے. کہا ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ فرمائے، لیکن آپ نے وعدہ کر لیا طلاق دینے کا، اب آپ کو دینی پڑے گی. بڑے پریشان صبح اٹھ کے گئے تو راستے میں ایک جھاڑی پر پاؤں اٹکا، اور پاؤں اٹک کے نیچے گرے تو پنڈلی پر ایک پتھر لگا جس سے خون بہنا شروع ہو گیا. بیوی نے جلدی سے چادر کاٹی، اس کے اوپر باندھی، اور باندھنے کے بعد کہتی چلے واپس، اب مجھے طلاق نہیں لیں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا تم کہنا کیا چاہ رہی ہو، کرنا کیا چاہ رہی ہو، کہنا کیا چاہ رہی ہو. کہنے لگی کہ بس بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا مسلمان کی زندگی میں تکلیف ضرور آتی ہے، اور میں جب سے آپ کے ساتھ شادی ہو کے آئی ہوں میں نے آپ کو کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھا. تو مجھے آپ کے ایمان پہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کے اوپر ابھی تک کوئی تکلیف نہیں آئی، لیکن جو ہم صبح جا رہے تھے اور پاؤں اٹکا اور پنڈلی پہ پتھر چپ گیا جس سے خون نکلا، آپ کی ہائے نکلی، آپ تکلیف میں ہوئے تو میرا شک دور ہو گیا. اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں. مسلمان کی زندگی میں تکلیف لازمی ہے. مسلمان کافر کی زندگی میں بھی تکلیف ہے. ان کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا. مسلمان کی تکلیف کا تو مداوع کیا مداوے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ ولا جدال، حج کے اندر جدال نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گروپ والوں کو کھڑی سنا رہے ہیں، اور باتھ روم کے انتظار میں کھڑے ہوئے دروازہ بجا ٹک 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 ٹک. حج میں تو ہو گیا، ایسا تو کرنا پڑے گا. ایک صحابی ایک مرتبہ حج پہ آئے اور طواف کر رہے تھے تو احرام پہ پاؤں پڑ گیا کسی کا. احرام پہ پاؤں پڑا تو احرام کھل کے نیچے گر گیا. تو ان کو مارنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی کیوں مارتے ہو، یہاں تو سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. حج میں تکلیف لازمی ہے، حج کے اندر تکلیف لازمی ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہ کریں. اس زبان کو بند رکھیں. یہ زبان ایسی خطرناک چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ میں مختصر کر کے سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے تشریف لے گئے. غزوہ بنی مصطلق پہ جا کر واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار کھو گیا تھا. وہ ڈولی سے باہر نکلی، حال تلاش کرنے چلے گی. صحابہ نے ڈولی اٹھائی اور اونٹ پر باندھی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ اندر حضرت عائشہ ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ قافلہ نکل گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سے واپس نہیں دیکھا، قافلہ نہیں، قافلہ غائب. وہیں لیٹ گئی. صفوان بن معطل بڑے بزرگ صحابی تھے. صفوان بن معطل وہ آئے تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ، استرجع لہ. ان کے لیے استرجع پڑا، انا للہ پڑا، اور انا للہ سے اونٹ پہ کھڑی ہوگی کہ یہ آگے. تو ان کے لیے اونٹ بٹھایا، اونٹ پہ بیٹھی. اونٹ پہ بیٹھ کے ایک منزل آگے تھے، وہاں پر تشریف لے کر گئے. اس کو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس نے دیکھ لیا. دیکھو 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 یہ کیا ہو گیا. بڑے بڑے اس کی زد میں آئے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے شاعر حضرت حسان بن ثابت وہ بھی لپیٹ میں آئے. حضرت مصطح وہ بھی لپیٹ میں آئے. حنا بنت جحش یہ تینوں لپیٹ. ہاں واقعتاً عائشہ نے کوئی غلط کیا، واقعتاً عائشہ نے کوئی غلط کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور اللہ تعالیٰ وحی نازل نہیں فرمائے. پورا 1 مہینہ وحی نازل نہیں ہوئی. پھر اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے. لیکن اللہ کے نبی کا تقدس اور تعظیم میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے صحابہ کیسے کیا کرتے تھے. آپ مسجد میں تشریف لائے, ممبر پر کھڑے ہوئے, فرمایا کچھ لوگ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ستا رہے ہیں, پھر بھی نام نہیں لیا. آج تو ہمارے ممبر بدنام ہے, فلاں نے کفر بکا ہے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا, اور ہم بھی انہیں چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مدینہ جانتا ہے عبداللہ بن ابی نے یہ حرکت کی ہے, لیکن آپ نے پھر بھی اس کا نام نہیں لیا. قربان جائیں. آپ نے حضرت عبداللہ بن معاذ تھے, یا رسول اللہ آپ نام بتا دیجئے, اگر اوس میں سے ہوا تو میں قتل کروں گا, میں اوس کے سردار ہوں, میں قتل کروں گا, اور اگر خزرج میں سے ہوا تو یہ 7 دنوں بعد یہ قتل کرے گا. آپ صرف نام لے دیں, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. آپ نے فرمایا نام میں نہیں لوں گا. صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا. مسجد نبوی میں دونوں طرف صحابہ نے تلواریں نکالی. یہ زبان 4 ہجری کا واقعہ ہے. پورا مہینہ وحی نازل نہیں ہوئی. آپ حضرت علی کے پاس گئے, اللہ کے نبی کا سینہ زخمی ہے زبان کی وجہ. حضرت علی کے پاس گئے, حضرت اسامہ کے پاس گئے, اسامہ یہ بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ بتائیں, عائشہ سے آپ نے نکاح خود کیا تھا یا اللہ نے کروایا تھا؟ کیا اللہ نے کروایا تھا؟ کیا اللہ آپ کے لیے خراب چیز کا انتخاب کریں گے؟ آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں. آپ کو تشفی نہیں ہوئی, زبان سے اللہ کا نبی زخمی ہے. ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے قدموں کے خاص کے اگر کروڑ حصے کر دیے جائیں اس کے ایک ذرہ بھی ہم لوگ نہیں بن سکتے. حضرت علی سے پوچھا, حضرت علی نے بڑی منصفانہ بات کرا, فرمایا کہ آپ بریرہ سے پوچھیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے. ہم تو ساتھ نہیں رہتے, ہم جانتے نہیں. آپ بریرہ سے پوچھیے کہ وہ کیسی ہے. جیسے بریرہ کو بلایا, آپ نے فرمایا بریرہ من آنا, میں کون ہوں؟ تو کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کہنے لگی آپ نے فرمایا بریرہ پھر مجھ سے سچ کہنا, جھوٹ نہیں بولنا. یہ کہہ کہ آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ پڑے. سینہ اس قدر زخمی ہو جاتا ہے زبان کے زخم سے, جراحات سینہ نہیں رحل دیا ولا یلتم ما جرح اللسان, کہ تلوار کا زخم جو ہے نا وہ مٹ جاتا ہے, زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی مٹتا نہیں, کبھی نہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے, ایک لکڑہارا اور شیر کی آپس میں حکایت ہے سمجھانے کے لیے. ایک شیر اور لکڑہارے کی دوستی ہوئی تو لکڑہارے نے کوئی غلط بات کی تو شیر نے کہا کہ میرے سر پہ کلہاڑی سے وار کرو. اس نے وار کیا, نشان بن گیا, شیر چلا گیا. 1 برس کے بعد آیا, شیر نے کہا میرے بالوں میں سے نکال کے دیکھو کہ زخم ہے. کہاں زخم نہیں ہے, زخم تو بند ہو چکا. کہنے لگا شیر کہنے لگا جو تم نے جملہ بولا تھا نا وہ ابھی تک میرے سینے میں زخمی 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 کر رہا ہے, اور تیرا وہ زخم جو کلاڑی سے لگا تو سب چلا گیا. تو زبان بڑی خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کا نبی زخمی ہے زبان. آپ نے حضرت بریرہ سے کہا مجھ سے سچ کہنا. پھر آپ روئے, اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہوئی. حضرت بریرہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اتنی بھولی والی ہے کہ آٹا گوندری ہوتی سو جاتی ہے, بکری آٹے میں سے منہ مارتی ہے, رات ہلتی ہے پھر بھی نہیں اٹھتی. اتنی معصوم ہے, وہ کسی گناہ کا ارتکاب کیسے کرے گی؟ آپ کو تشفی نہیں ہوئی, آپ پھر تشریف لائے. حضرت عائشہ کے پاس پہنچے. حضرت عائشہ کو تو 3 دن پہلے پتہ چلا. حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا. 3 دن پہلے باہر گئی رات کے وقت استنجا وغیرہ کے لیے. جب باہر گئی تو ایک عورت کا پاؤں اٹکی گرنے لگا تو 2300 مستا برباد ہو جائے گا. وہی مستا بدری ہوئی. تجھے کیا ہوا مستا کے بارے میں ایسے کرے؟ مستا تو بدری صحابی ہے, تجھے پتہ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے بارے میں ایسا ایسا کہتا چل رہا ہے. اوہو, عائشہ 3 دن 3 راتیں رہی. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس پہنچے. عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر. یہ اللہ کا نبی ہے. ہمارے ہاں تو اگر بیوی تھوڑی سی غلطی کر دے تو بس پھر اس کی خیر ہے. اللہ کا نبی ایک کر کے دیکھا ہے. یہ جیسے یہ خیمہ بنا ہوا ہے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. حضرت حفصہ کی رات تھی, آپ بھائی پر تشریف لے کر گئے, پیشاب سے فارغ ہو کے واپس تشریف لائے تو حضرت حفصہ کی آنکھ کھل گئی.
حضرت حفصہ آپ نے دروازہ بجایا، حفصہ دروازہ کھولو، کہا نہیں میں نہیں کھولوں گی، آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے تھے؟ نہیں نہیں میں کسی اور کے پاس نہیں گیا تھا، میں تو قضاء حاجت کے لیے گیا تھا۔ نہیں 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 آپ کسی بیوی کے پاس گیا ہوں، آدھا گھنٹہ لگایا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کیوں تیرے ساتھ میں انصافی کروں گا؟ تو پھر انہوں نے جا کے دروازہ کھولا۔ اللہ کے نبی کیسے آئے؟ اللہ کے نبی کانا داخلا فی البیت متبسما، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، اللہ کے نبی ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ حفصہ نے ایسا کام کیا، اللہ کے نبی ایسے ہنستے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارا تو بیوی فون نہ اٹھائے تو پھر دیکھو کیا حالت ہوتی ہے، پھر کیسے مقابلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ ہے، طریقہ کار ہے۔ اب عائشہ کے پاس پہنچے، عائشہ تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، تجھ سے کوئی گناہ ہوا تو توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عائشہ غصے میں اٹھی، لگی فرمانے لگی اگر سچ بولوں تو تم مانو گے نہیں۔ یہ حضرت عائشہ کے لاڈ کے جملے ہیں، محبت کے جملے ہیں۔ اگر سچ بولوں تو تم لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر جھوٹ کا گناہ کیوں لوں؟ کہنے لگی کہ مجھے نام بھول گیا حضرت یعقوب کا۔ میں نے کہا جو ابو یوسف نے آپ نے بچوں سے کہا تھا وہ میں کہتی ہوں، فصبر جمیل، میرا صبر ہے۔ اور اوپر سے وہی نازل ہونا شروع ہوئی، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب، اس سے کچھ پہلے والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ یہ اللہ نے دیکھیں زبان نے کتنی فساد مچائے ہیں، تو اپنی زبان کو خاص طور سے اس موقع پر بند رکھیں۔ کوئی تکلیف پہنچتی ہے عرب کی برائی نہ کریں، آپ نے فرمایا لا تسبوا العرب فإني عرب، عرب کو برا نہ کہو کیونکہ میں عربی ہوں، میں عربی ہوں، لہٰذا وہ تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کریں، تمہیں کتنا برا بھلا کہیں، تم ان کے ساتھ برا بھلا، ان کو برا بھلا مت کہنا، ان کی برائی نہ کرنا۔ تو عرب کی برائی کیا کرنا ہے؟ کسی کی برائی بھی منع ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے زیادہ اشد ہے۔ تو مینا میں زنا کرے گا کوئی؟ یہاں زنا نہیں کر سکتا، لیکن زبان سے غیبت، فلاں حکمران نے یہ کر دیا، فلاں نے اتنے پیسے کھائے ہیں، فلاں حکمران ٹھیک نہیں ہے، فلاں 2 نمبر ہے، فلاں میں 1 نمبر ہوں، ہم 1 نمبر۔ اپنا اعمال کے اوپر نظر ہو، اپنے عیبوں پہ نظر، اس کو کہتے ہیں ہنر یہ ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر ہو۔ جب اپنے عیبوں پر پڑی نگاہ تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے اپنی رائے کی وجہ سے، کہ یہ میری رائے ہے تو یہ مضبوط ہے۔ ایک بابا فرید الدین عطار کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہیں بڑی زبردست ایک شعر کہا، میں آپ کو سناتا ہوں، جس کو پنجابی نہ آتی ہے تو امید ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، خاص طور سے پٹھانوں سے معذرت۔ تو فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بڑا، پھولوں کا عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطر دا دریا بہا، عطر اتنا زیادہ نکال کے دریا بہنا شروع ہو جائے۔ دریا دے وچ ڈبیاں لا، مچھیاں ورگوں غوطے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلے اپنی میں مٹا، پہلے اپنی میں مٹانی ہے۔ اپنے آپ کو یہاں مٹانے آئے ہیں، یہاں پر ہم تبصرے کے لیے نہیں آئے۔ ان کا کھانا اچھا تھا، وہ اتنا اچھا کھانا دے رہے ہیں ہمیں، یہ بھائی ایسا نہ کریں۔ یہ فلانے سے دھکا لگ گیا، وہ شروع ہے، اس کے بعد ان کو چلنے کی تمیز نہیں ہے، یہ پنجابی لوگ ہیں، یہ پٹھان لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، بھائی اس طرح ایک ہیں۔ یہاں پر سب کا نعرہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یلبا، کوئی بھی مسلمان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو لبا من معیہ، اس کے ساتھ کون کون تلبیہ پڑھتے ہیں؟ من شجر او حجر او مدر، کہ جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، یا زمین کے جتنے ذرات ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں کا نغمہ تلبیہ ہے۔ تو یہاں پر اوپر چڑھتے وقت پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لیکن یہاں اوپر چڑھتے وقت کیا پڑھیں گے؟ تلبیہ۔ نیچے اترتے وقت اوپر چڑھتے وقت پڑھتے ہیں اللہ اکبر، سنت ہے۔ یہاں پر اوپر چڑھیں گے تو تلبیہ پڑھیں گے، نیچے اترتے وقت سنت ہے سبحان اللہ پڑھیں گے، یا نیچے اترتے وقت پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بسم اللہ نہیں، یہاں پر تلبیہ۔ یہاں پر کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہاں پر یہ نہیں، یہاں پر تلبیہ۔ 2 صحابہ جا رہے تھے، آپس میں کہہ رہے تھے کہ فلاں کا گھوڑا اچھا تھا، میرا گھوڑا اچھا نہیں تھا۔ اب فرمائے
ایوہا ادھر آؤ، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ وہ گھوڑے کی بات چل رہی تھی، ہم اس کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ گھوڑوں کے کرنے کی بات نہیں ہے، اس وقت صرف تلبیہ پڑھو، اس وقت صرف لبیک پڑھو، یہ اللہ کو اس وقت بڑا پسند ہے. اور لبیک پڑھیں ایسے پڑھیں کہ دل سے ہو. لبیک اللہم لبیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہو جائے، اے پروردگار حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد، تمام تعریفیں آپ کے لیے، والنعمت، تمام نعمتیں آپ کی طرف سے ہیں. لک والملک، بادشاہی آپ کی ہے. لک والملک، آگے گئے لا شریک لک، اور آپ کو کوئی شریک نہیں. اس میں اللہ کی تعریف ہے. اللہ کو اپنی تعریف کرنا بڑا پسند ہے. یہ ایک آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، اللہ کو اپنی تعریف کتنی پسند ہے. اللہ نے جب قرآن میں اپنی تعریف کرنا شروع کی، پھر ایک دو آیتیں نہیں پڑھی، پڑھتے چلے گئے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين. اس ایک آیت میں اللہ نے اپنا ذکر 19 بار کیا، 19 بار اللہ نے اپنا ذکر کیا. سب سے مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے اپنی تعریف کی ہے. سب سے مبارک سورت سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اپنی تعریف کی ہے. اور دوسرے نمبر پہ مبارک سورت قل هو اللہ احد، اللہ نے اپنی تعریف کی ہے. تو اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے. اور یہاں پر اللہ نے تعریف کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ ان الفاظ سے ہماری تعریف کیجیے. ان الفاظ سے تعریف ہمیں ان دنوں میں بڑی پسند ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، یہ تعریف اللہ کو بڑی پسند ہے. بھائی اس کی کثرت کریں. آگے اپنی زندگیوں سے تینوں باب نکالیں، رفث، فسوق، جدال، یہ تینوں چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں. پھر دیکھیے گا اپنی زندگی حج کے بعد تبدیل کریں. یہ نہیں کہ پہلے والے معمولات پہلے جیسے چلتا تھا. ایک حاجی جب تک گھر نہیں پہنچتا اس میں جتنے لوگ دعا کراتے ہیں ان سب کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ نے ایک حاجی کو 400 بندوں کا سرٹیفکیٹ دیا. ایک حاجی قیامت کے دن 400 بندوں کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا جو حج پر آیا ہے وہ اللہ کا وفد ہے، وہ اللہ کا وفد ہے. لہذا وفد جو بات کہے گا اللہ اس کو پوری کرے گا. ہاں نیت ہماری صحیح ہو، شہرت کی نیت نہ ہو، مال کمانے کی نیت نہ ہو. اگر پہلے نیت تھی تو ابھی اس نیت کو صحیح کر لیں. اور جو لوگ آئے ہوئے خدمت پہ وہ خدمت کی نیت کریں. مولانا یوسف الجانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، آپ کے مسئلہ ان کا حل جلد نمبر 5 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. میں کہ میری حج کے اوپر خدمت لگی ہے تو میری نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں تمہاری نیت یہ ہو کہ تم لوگوں کی خدمت کرو گے، تمہیں حج کا ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو حج کرنے کا، دوسرا حج کرانے کا. اور ڈبل آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی اگر 100 لوگوں کی خدمت کرے تو اس کو 100 حج کا ثواب. کوئی 1000 کی خدمت کر رہے تو 1000 کی حج کا ثواب. پیسے کمانے کی نیت نہ ہو، شہرت کمانے کی نیت نہ ہو کہ میں حاجی سب کہلاؤں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا اکرام کریں. یہاں تو ہم پسنے کے لیے آئے ہیں، یہاں مٹنے کے لیے آئے ہیں، یہاں اللہ کے سامنے رونے اور عاجزی کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ سمجھنے کی. ہاں توبہ کی شرائط بہت اہم چیز ہے. توبہ کی شرائط کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ان یندم علیہا، اپنے گناہوں پر ندامت ہو. اپنے گناہوں پر ندامت نہیں اکڑ ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، یہ تو مولویوں کی بات ہے، مولا کی باتیں ہیں، مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے. تو ان یندم علیہا، اپنے گناہ پر ندامت ہو. کاش کہ مادر نازاد مرمرا یا مارا شیر بخودہ در چلا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انتقال کا وقت قریب آئے، اتنی بڑی چنی پہنی ہوئی تھی، وہ آنسو پہنچ کے ساری گیلی ہو گئی. عائشہ سے پوچھا آپ کیوں اس میں رو رہی؟ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش کہ میں کچھ تن کا ہوتی. اور ان لوگوں کو اللہ یاد آتا تھا. ہم آج چھوٹی سی نیکی کر کے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. توبہ کی پہلی شرط ہے کہ گناہ پر ندامت ہو. گناہ پر ندامت ہو، یا میں نے یہ غلط کیا تھا. نمبر 2 یقلع عن المعصیہ، معصیت سے الگ ہو جائے، گناہ سے الگ ہو جائے. گناہ سے الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کے اسباب کاٹ دے. اگر کسی سے غلط رابطہ ہے وہ رابطہ منقطع کر دے.
ختم کر دے. اگر جھوٹ میں مبتلا ہے تو جھوٹ سے الگ ہو جائے, رشوت میں مبتلا ہے رشوت سے الگ ہو جائے. یہ تیسری چیز یندم علیہا یقلع عن المعصیہ, معصیت سے الگ ہو جائے. نمبر 3 پکا ارادہ ہو دوبارہ گناہ نہیں کرنا. اب یہاں پر توبہ کر رہے ہو, ارادہ یہ کہ وقت جا کے سیدھے واٹ لگانی ہے, جا کے سیدھے یہ حرام کام کرنا ہے, تو پھر یہ توبہ نہ ہوگی, یہ توبہ نہیں کہلائے گی. میں آپ کو مسلم شریف کی روایت سے بتاؤں. مسلم شریف کی ایک 60 شرح ملتی ہے 90, اس کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی ہیں. تمام اکابرین یہ شرائط مانتے ہیں. میں آپ کو متفق علیہ مسئلہ بتا رہا ہوں. فضیلت تو جو آپ نے سنی ہوگی, اکابرین سے سنی ہوگی, یہ مسئلہ ہے کہ یہ 3 شرائط ہونا ضروری ہے. چوتھی اور آخری شرط, جس کا حق مارا ہے اس کا حق دے دیں. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا. بہنوں کا حصہ مارا ہوا ہے, حق معاف ہو جائے گا. گناہ نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں, گناہ معاف ہو جائے گا. قضا نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. اگر کنڈے کی لائٹ لی ہے تو کنڈے کا بل جمع کرانا پڑے گا. کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. یہاں پر توبہ کریں گے گناہ معاف ہو جائے گا. بالکل رجع یوم ولدتہ امہ, ایسے واپس رہے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا. پاک صاف ہوگا, لیکن جتنی نمازیں قضا ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی. جتنا کسی کے پیسے مارے ہوئے ہیں, چاہے وہ اس نے بیڈ میں ڈال دیے ہیں, آپ کو ادا کرنے ہیں. جس کا کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ حق ادا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں اللہ وضو خانے سے گھڑی ملی تھی بڑی اچھی, اللہ گھڑی واپس نہیں کرو, میری توبہ. پتہ بھی ہے کہ رشتے دار کا حق مارا ہے, اس کو دینا ضروری ہے. ہمارے اہل تعلق میں بے شمار لوگ ایسے, میں مبالغے کے طور پر نہیں بتا رہا, بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 20 برس کے بعد بہنوں کا حق دیا. ان کی روزی کتنے گنا بڑھ گئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. شریعت پہ عمل کرنے کی بات ہوتی ہے. مشاہدہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے بندہ کرتا ہے. دیکھیں کوئی شخص پہلے دن بہترین بالر بن جائے گا. پہلے دن کوئی بھی بہترین بالر نہیں بنتا. پہلے جا کے اس کو چھکے پڑتے ہیں, اس کے بعد اس کو سوئنگ آتی ہے, اس کے بعد طریقہ آتا ہے, وہ بال پھینکتے ہیں, پھر طریقہ کر کے پھر وہ پہلی دفعہ آؤٹ کرتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے. شریعت پہ عمل کرنا ایسے ہی آ جائے گا. فٹ بال کھیلنے کے لیے سیکھتے ہیں, کرکٹ کھیلنے کے لیے شوق لیتے ہیں, کوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کرکٹ سکھائے گا. دین سیکھنے کے لیے کسی کوچ کی ضرورت نہیں. دین سیکھنے کا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بس وہی کروں, ایسا نہیں ہے. دین کے لیے تو لوگوں نے زندگیاں کھپا دی. سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ گھر سے نکلے 19 برس کے بعد گھر واپس. 19 برس کے بعد دروازہ بجائے, اماں سفیان آیا ہوں. کہنا بیٹا انی وقفت لک فی سبیل اللہ, میں نے تجھے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے. وقف کی ہوئی چیز واپس نہیں بلائی جاتی, جا دین کی خدمت کر. لوگوں نے زندگیاں کھپائی ہیں. ایک بزرگ ہے 64 برس دین کا علم حاصل کیا, 64 برس. تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ میں سمجھ لیں کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے بس یہ ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہو اس کا حق واپس کرنے کا ارادہ یہاں پر بنا لے. گناہ معاف ہے اور ایسے معاف ہے, لیکن جس کا حق مارا ہے حق دینے کی فکر کریں. یہ حج ہماری زندگی میں کوئی انقلاب تو لے کر آئے نہیں. ایسے ہی 5 دن آپ پی سی میں بھی گزار سکتے تھے, کسی اور جگہ گزار سکتے تھے. آپ یہاں پر آئے ہیں تو اس مقصد کو پورا کریں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے میرے پروردگار, اے دونوں جہانوں کے پالنہار, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے ہزاروں انبیاء نے آپ کی وفاداری کی داستان لکھی ہے. اے اللہ, ہم جیسے گنہگار بھی سرزمین پر حاضر ہیں. اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, ہماری حاضری کو قبول فرمائیے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اتنے لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ, کسی ایک کو مردود نہ فرمائیے, کسی ایک کو بھی مردود نہ فرمائیے. اے اللہ, ہم سب آپ کی محبت کا دعویٰ لے کر آئے ہیں. تم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ, کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے. ہم سے جو گناہ ہوئے, ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی, ہم سے جتنی بھی سرزشیں ہوئی, اے اللہ اس پر عتاب نہ فرمائیے. اے اللہ اس پر عذاب نہ فرمائیے. اے میرے مولا, اے دونوں جہانوں کے پروردگار, مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ, مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے, تجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. آج اگر آپ نے معاف نہ فرمایا
ہمارا تو کوئی ٹھکانا نہیں. ہم تو آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے، اپنے تعلقات کو چھوڑ کے، اپنی محنت مزدوری کو چھوڑ کے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. ہماری نیتیں کھوٹی ہیں، ہمارے عمل کمزور ہیں، ہماری دعائیں کمزور ہیں، لیکن اے اللہ اتنا پتہ ہے آپ بہت مضبوط ہیں. اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ سمجھیے. کہ اللہ جو شخص جو بھی نیت لے کر آیا ہے، آج ہم آپ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہیں. اے اللہ ہم اس نیت کو تبدیل کر کے آپ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار کسی ایک کو بھی محروم نہ سمجھیے. جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. ہمارے ساتھ جو اسد کے والد صاحب تشریف حاضر ہوئے تھے، حج نہیں کر سکے، اے اللہ ان کے لیے فراخی کا انتظام فرمائیے. جو ان کو پریشانیاں ہوئی، جو ان کو مرض لاحق ہوا، اے اللہ مرض سے شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. جو لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ، سب کو شفا عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. ہمارے عبداللہ بیٹے کو صحت عطا فرمائیے. جس کی جو اولاد بیمار ہے، پریشان ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، حافظے کی کمزوری ہے، پڑھائی کی کمزوری ہے، دل نہ لگنے کی کمزوری ہے، گناہوں کی کمزوری ہے، اے اللہ ان سب کو اس سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ ان دعاؤں کی برکت سے ان کو محفوظ فرمائیے. جہاں دین کی بات ہوتی ہے آپ کے فرشتے آسمان تک اس کو گھیر لیتے ہیں، لیکن یہ مینا کی وادی تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتی ہے. وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. اے اللہ انہی کی دعاؤں کے تو فیض ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. انہی کے آمین کے تو فیض ہمارے آمین کو قبول فرمائیے. اے اللہ نہ عمل ہے نہ اعمال ہیں، صرف آپ کی رحمت کے حاصل پہ یہاں تک آئے. یہ کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے میرے مولا کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں اب اے اللہ شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. اے اللہ حج کے درمیان ہونے والے متوقع حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام حاجیوں کی حادثات سے حفاظت فرمائیے. کسی بھی بد انتظامی کے شکار ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ پرامن اور امان طریقے سے ہمارا حج مکمل فرمائیے. حج مبرور عطا فرمائیے. اے اللہ نیکی والا حج عطا فرمائیے. اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے ملک و ملت کو سلامتی عطا فرمائیے. ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائیے. ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے. ہمارے ملک کے افواج کی حفاظت فرمائیے. ہمارے ملک کے مدرسوں کی مسجدوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو لوگ بھی ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیے. ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو نیک کو نابود فرما دیجیے. اللہ والے نیک حکمران عطا فرمائیے. اللہ والے نیک حکمران عطا فرمائیے. اے اللہ سینوں کے رازوں کو آپ جانتے ہیں. جس کے سینے میں جو بھی دعا ہے اے اللہ جو بھی جس کے سینے میں جائز حاجت ہے اے اللہ آپ اس کو جاننے والے ہیں. اے اللہ اگرچہ ہمیں اس وقت سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یاد نہ آ رہا ہو، یا یاد آ رہا ہے تو بول نہیں پا رہے، اے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے. سب کے جملہ حاجات کو پورا فرما دیجیے. اللہ بار بار اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائیے. بار بار اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائیے. اگر چاہیے ادھر سے آج ہم جیسے گناہگاروں کے پہنچ سے آلودہ ہے، لیکن اے اللہ ہماری نظر تو آپ پر ہے، آپ کی رحمت پر ہے، آپ کی رحمت کاملہ پر ہے. اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه.